أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حسب وعدہ آج آپ کے سامنے جو ایک روٹین کا بیان ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کے متعلق ضروری جو مین چیزیں ہیں ان کی وضاحت کر دینا مقصود ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے بندہ نہیں کر سکتا، پہلے سیکھا جاتا ہے پھر اس کام کو کیا جاتا ہے۔ تو شریعت بھی اسی طرح ہر عمل کے متعلق یہی کہتی ہے کہ پہلے سیکھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ بغیر سیکھے اگر عمل کیا جائے گا تو انسان خطا کرے گا، غلطیاں کرے گا، اور عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ چیز جو عمل وہ کر رہا ہے سرے سے قبول ہی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عمل انسان کے لیے الٹا وبال جان بن جائے۔ تو اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، خوب توجہ سے بیٹھیے گا، اور آپ نے قربانی پہلے بھی آپ قربانی کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی چونکہ سال کے بعد قربانی آتی ہے تو اس کے لیے وضاحت کر دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں بھول چکی ہوتی ہیں وہ چیزیں فریش اور تازہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس بندے پر واجب ہے اور کس بندے پر واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی مسلمان بالغ مرد و عورت صاحب نصاب اور مقیمی یعنی مسافر نہ ہو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت اور صاحب نصاب ہو اور مقیمی ہو، مسافر نہ ہو، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور جو صاحب نصاب کہلاتا ہے اس کی یعنی صاحب نصاب ہونے کی شرائط کیا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، یعنی اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کے ذمے قربانی واجب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے فقہاء علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ سمجھنے والی ہے۔ ضروریات اصلیہ، جو بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا، ان کو کہتے ہیں ضروریات اصلیہ یا بنیادی ضروریات، بیسک ڈیمانڈز۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو منہا کر کے مائنس کر کے اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو، مال تجارت ہو یا کوئی سر و سامان ہو، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب تھوڑی سی اور وضاحت، ضروریات اصلیہ میں کیا کیا داخل ہے؟ بھئی کون سی چیزیں ضروریات اصلیہ ہیں؟ مثلا ایک مکان انسان کی ضرورت کا ہے، یہ اصلی ضرورت ہے، مسکن رہنے کی جگہ، یہ انسان کی بنیادی بیسک ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی مکان بنا ہوا ہے
جس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کرائے پہ لگایا ہوا ہے، یا ویسے بند پڑا ہوا ہے، یا کوئی پلاٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کے تو ہوں گے، بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بنیادی ضرورت اور ایک ہوتا ہے ضرورت۔ یہاں سے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کا فرق آتا ہے۔ آپ نے ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز خرید کے رکھی ہے کہ میں اسے استعمال کروں گا، تو وہ چیز میرے بھائیوں زکوٰۃ کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے لیے آپ بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ شمار کی جائے گی، کاؤنٹ کی جائے گی، اور اگر ان چیزوں کو ملانے کے بعد 52.5 تولے چاندی اس کے برابر قیمت بن جاتی ہے تو اس کی جو ہے آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اب 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت کتنی ہے، وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اس کی کتنی یعنی رقم کیا ہے؟ پرسوں یعنی اسی ہفتے کی بات ہے، میں نے صراف جیولر سے پوچھا، میں نے کہا چاندی کی کیا قیمت چل رہی ہے؟ اس نے مجھے غالباً بتایا 1050 روپے فی تولہ۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس کرنٹ اپڈیٹ ہو تو ٹھیک ہے، اس ہفتے کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے 1050 روپیہ۔ اس کے اعتبار سے تقریباً 56,200 سم تھنگ بنتے ہیں، 56,200 روپے اور کچھ اوپر جو ہے 200 اور کچھ روپے یہ بنتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس 56,000 روپے کے لگ بھگ 56,000 پلس کسی کے پاس کوئی پیسے ہیں، مال تجارت ہے، کوئی ایکسٹرا سامان ہے، کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، سونے کا 1-2 تولے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ اگر اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ اچھا، اگلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب کے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، حتیٰ کہ 10ویں ذی الحجہ قربانی کا پہلا دن ہے، 11ویں ذی الحجہ قربانی کا دوسرا دن ہے، 12ویں ذی الحجہ قربانی کا تیسرا دن ہے۔ قربانی کے تیسرے دن غروب آفتاب تک جو لمٹ ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک غریب بندے کے پاس اچانک پیسے آ گئے، کوئی مال اسے مل گیا اور وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھے؟ یعنی اس پر سال کا گزرنا فقہا نے لکھا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، بس قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہو تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب اگلا مسئلہ، قربانی ایک بندے پر واجب ہے، مثلا میرے ذمہ واجب ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، تو میں یوں کروں، میں اپنی ماں کی طرف سے شوق ہے مجھے، میں اپنی نہیں کرتا، ماں کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، جی باپ کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے محبت میں آ کے وہ یوں کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے جو بندہ صاحب نصاب تھا جس کے ذمہ قربانی واجب تھی، اگر وہ اپنی نہیں کرے گا اور اپنے والدین کی صرف کرتا ہے تو ایسا بندہ مجرم ہے، اللہ کے ہاں ماخوذ ہے، عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا واجب ادا نہیں کیا۔ ہاں اپنی کیپیسٹی ہے کہ خود اپنی قربانی کے ساتھ ایکسٹرا اگر اپنے ماں باپ کی، کسی مرشد کی، کسی کی اگر کرنا چاہے تو اپنی کے ساتھ اس کی علیحدہ کرے تو پھر جائز ہے، کوئی حرج ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جس بندے پر قربانی واجب ہو اس بندے کی قربانی اس بندے کو کرنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ جی، قربانی کے دن میں 3 دن جو ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی ہی کرے
یہ نہیں ہو سکتا بھئی چلو جی 20,000 کا دمبا ملتا ہے تو میں 20,000 کسی غریبوں کو دے دوں، غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دوں، تقسیم کر دوں، یا کسی بیوہ کے حوالے کر دوں، کسی یتیم بچوں کو پہنچا دوں۔ ایسا کرنا یہ آج کل جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں نا، براڈ مائنڈڈ، وہ اس قسم کی جو ہے اپنی آراء پیش کرتے رہتے ہیں۔ مستشرقین جو ان کے نظریات سے جو ہے متاثر ہے نا، وہ یہ نظریات، یہ باتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ جی دیکھو نا جی، جی ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے تو غریبوں کو کیوں نہیں دیتا، غریبوں کو دے، ایک حج پورا کر لیا بس ختم ہو گئی بات۔ اے بندے ایو جے ہوندے نے جیرے اپنے آپ نو اللہ دے رسول تو بھی سیانے بڑھامن دی کوشش کر دیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اے اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والے جاہل ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے جو دین بنا کے دیا ہے وہی دین ہے، اپنی مرضی سے دین نہیں بن سکتا۔ سمجھ آئی؟ لہٰذا اگر کوئی بندہ قربانی کے قائم مقام کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، بھئی چلو جی قربانی کا جانور جو ہے وہ مثال کے طور پر 20,000 کا دمبا ہے تو میں اس کی جگہ پر 7 بوریاں گندم کی دے دیتا ہوں، 7 3 21,000 کی ہو جائیں گی۔ فرمایا حق ادا نہیں ہوگا، یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کا مطلب ان 3 دنوں کے اندر یہی ہوگا کہ جانور ہی ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل، اس کے ریپلیس کوئی اور چیز دینا، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا مسئلہ، زوجہ محترمہ پر اگر علیحدہ نصاب پورا ہوتا ہے تو اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اس کے پاس سونے کا ایک تولہ ہے تو آج کی کرنٹ موجودہ ریٹ جو ہے وہ 1,16,000 روپے ہے تقریباً۔ تو اب 1,16,000 کہاں، 56,000 کہاں، 50,000 اضافی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ایک تولے کی بھی اگر عورت مالکن ہے تو یاد رکھیے اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گی تو عند اللہ ماخوذ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے عورت پر، بیوی پر، میں غالباً پچھلے جمعے تے یہ گل دسی آئی بھئی گھر دے اندر جرا سونا ہوتا ہے، اردو میرے خیال میں ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو سونا جیولری ہوتی ہے وہ اب کس کی ملکیت ہے؟ مرد کا ذہن ہوتا ہے میری ملکیت، عورت کا ذہن ہوتا ہے میری ملکیت۔ پچھلے جمعے بتایا تھا غالباً یہ جملہ، تو میرے سے ایک ساتھی نے پوچھا بھائی کیسے پتہ چلے گا جی یہ خاوند کی ملکیت ہے یا عورت کی ملکیت ہے؟ میں نے کہا سب سے بہترین حل ہے، اللہ نہ کرے، انصاف سے سوچ کے بتا، اللہ نہ کرے تیری بیوی کو طلاق ہوتی ہے، تو طلاق اگر دیتا ہے اس وقت وہ سونا بیوی کو دے دے گا یا تو اپنے پاس رکھے گا؟ اگر تو کہتا ہے کہ نہیں جی میں اس وقت کہیں گا نہیں میڈم یہ تو آپ کا تھا آپ لے جائیں ساتھ، تو پھر تو یقینی بات ہے بیوی کا ہے، تو اس پر اپنے شرعی احکامات نافذ ہوں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں میڈم یہ میرا تھا، تو طلاق لے کے فارغ ہو گئی، تو اب وہ اس کا ہے، مرد کا ہے، تو اس کا اب شرعی حکم اس پر نافذ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ پچھلے جو میں بتایا تھا میں نے۔ بہرحال تو اگر قربانی عورت پر واجب نصاب پورا ہوتا ہے تو عورت کے ذمہ واجب ہے۔ ہاں اگر وہ خاوند اس عورت کی طرف سے قربانی کرے، اپنی اگر اس پہ ذمہ ہے تو اپنی بھی کرے اور عورت کی طرف سے بھی کرے، 2 قربانیاں کرے تو ٹھیک ہے، عورت اجازت دیتی ہے بے ٹھیک ہے جی آپ میری طرف سے کریں، کوئی نو ٹینشن، بے شک کرے۔ اگر کوئی بیٹا بیٹی ہے اس کے پاس اتنا مال و جائیداد موجود ہے جس کی جو ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے 56,000 آج کے ریٹ، آج کے حساب سے تقریباً آج تاریخ 23 ہے 24 ہے 24 جولائی 2020، میں اس لیے سن بتا رہا ہوں میں بعد میں ریکارڈنگ ہوتی ہے نا تو بندہ پھر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو 24 جولائی 2020 آج کے حساب سے تقریباً 56,000 بنتا ہے۔ اگر کسی بیٹی بیٹے کے پاس اتنی نصاب اور مالیت موجود ہے تو اس بچہ اگر بالغ ہے اور مقیمی ہے تو اس بچے پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کی طرف سے اگر باپ اس کی اجازت سے کر دے تو ادا ہو جائے گی، نہیں تو اس بچے کو خود کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو ہو گئی نصاب کے متعلقہ چند باتیں جو وقتی طور پر ذہن میں آئیں، مزے سے سوال کر سکتے ہیں، بے فکر ہو گئے۔
اگر 56,000 یعنی کہ ایک بچے کے پاس ہے تو وہ 56,000 اگر وہ اس کا والد نہیں کر سکتا ہے، وہ خود کرنے کے یعنی کہ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے نا، تو وہ واجب کس طرح ادا کرے گا؟ یعنی کہ وہ 56,000 کی چیز بیچ دے گا یا کچھ کرنے کا، یا اس میں سے وہ سمجھ گیا سوال؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نقدی کی شکل میں صرف 56,000 ہے، باقی سامان شمان ہے جس کی وجہ سے قربانی اس پہ واجب ہوئی ہے. اب اس کے پاس نقدی کی شکل میں اس کے پاس 56 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے ادھار لے لے. دنیا کے سارے کاموں کے لیے ادھار لیے جا سکتے ہیں، تو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی ادھار لیا جا سکتا ہے. کسی سے ادھار لے لے 10-15 ہزار، دمبا بکرا جو بھی چیز ہے ذبح کرنے کے بعد میں ادھار لوٹا دے، واپس کر، لیکن کرنی لازمی ہے. وہ آنے پہ ہیں میں انشاءاللہ سے سمجھ یہ کے پاس اگر یعنی کہ سونا پڑا ہے وہ یعنی کہ اس کو بیچ کے یعنی کہ اس میں سے اس کو، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کنگن پہنے ہوئے تھے اس نے سونے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کے میرے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو توڑ کے اس میں سے زکوٰۃ نکال، ورنہ دن قیامت کے تیرے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. ہاں اس کا الٹرنیٹ نکالو، خاوند ہے تو خاوند ڈھونڈے، عورت خود ڈھونڈنا چاہتی ہے خود ڈھونڈے، اس کو رائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ نصاب کے متعلقہ چند باتیں ہو گئیں. اچھا اس کے بعد اب جانور کے متعلق کون کون سا جانور قربانی پہ لگ سکتا ہے؟ قربانی پر اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بکری، یہ جانور قربانی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان کی عمروں کی شرطیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی دندہ ہویا کہ نہیں، تو دندہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، شرط ہے اس کی عمر کی. بکری بکرے کے لیے شرط ہے 1 سال، 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. البتہ دمبا دمبی کے لیے شرط یہ ہے کہ ہو تو 1 سال کا، اور اگر 1 سال کا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 6 مہینے سے زیادہ کا ہے، لیکن قد کاٹھ میں وہ اتنا ہے کہ اگر سال کے برابر والے دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو برابر لگتا ہے، تو پھر وہ دمبا دمبی لگ سکتے ہیں. بکری بکرا کم ہو تو نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گائے اور بھینس، ان دونوں کے لیے 2 سال پورا ہونا شرط ہے. 2 سال کے پورے ہو جائیں، بے شک قربانی والے دن پورا ہو. 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن پورا ہو رہا ہے 2 سال کا، اگلے دن ذبح کر دو، لگ سکتا ہے. قربانی کے دوسرے دن پورا ہو رہا ہے تو قربانی کا تیسرے دن آپ کے پاس آپشن ہے. اب جو قربانی کے دوسرے دن 2 سال کا ہو رہا ہے تو تیسرے دن آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں. ڈیٹیں لکھی ہوتی ہیں. اگر 100% یقین ہو کہ یہ 2 سال کا ہے یا پچھلا سال کا ہے. اور اسی طرح اونٹ وغیرہ جو ہے اس کے اندر 5 سال کا ہونا شرط ہے. 5 سال کا ہونا یہ شرط ہے کہ وہ 5 سال کا ایگزیکٹ ہو پھر قربانی پہ لگ سکتا ہے، ادروائز وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جانور کے اندر جو حصے ہوتے ہیں، جو دمبا دمبی بکری بکرا ہے، یہ کامن سی بات ہے آپ کو پتہ ہوگی. دمبا دمبی بکری بکرا جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کی طرف سے کی جا سکتی ہے. بعض لوگ یہ چیز سسپینس پیدا کرتے ہیں جی کہ اگر ایک باپ ایک بکرا سارے گھر کی طرف سے کر دے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے. سب سے بہتر یہ ہے ایک بندہ ایک دمبا دمبی بکری بکرا ایک بندے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. البتہ گائے بھینس اور اونٹ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اونٹ کے اندر 10 بندے ہوتے ہیں اور بعض 14 کے بھی قائل ہیں، تو یہ چیزیں غلط فہمیاں ہیں. اور جو 10 کے قائل ہیں انہوں نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا. جو بہترین اور اتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو گائے بھینس اور اونٹ ہے اس کے اندر میکسیمم زیادہ سے زیادہ 7 بندے شرکت کر سکتے ہیں. یہ میکسیمم کیوں کہہ رہا ہوں، اگلی بات سمجھنے والی ہے. میکسیمم 7 بندے اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور
7 بندوں سے کم ہو، 6 بندے گائے بھینس اونٹ میں اگر شریک ہو کر مل کے 6 بندے ذبح کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ 6 میں تقسیم کر دی جائے گی۔ 5 بندے، 4 بندے، 3، 2، حتیٰ کہ 1 بندہ بھی اگر گائے بھینس اونٹ وغیرہ کو ذبح کر دے قربانی کے نام پر تو اس ایک کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ 7 میکسیمم حد ہے، زیادہ سے زیادہ حد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس تو کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گئے جانور کے اس کے متعلق، بھائی کون سا جانور ہونا چاہیے، اس میں کتنے شرکاء آ سکتے ہیں۔ اگلی بات سمجھنے والی ہے، جتنے شرکاء ہیں جانور کے اندر ان کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم سی ہیں، وہ سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، 7 کے 7 بندے یا 6 یا 5 جتنے بھی شرکاء ہیں، سب کے سب بندوں کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ محفوظ رکھے شرک والا عقیدہ پایا گیا تو یاد رکھیے باقی 6 بندوں کی یا باقی شرکاء کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے پیغمبر اعلان کر اور ان لوگوں سے کہے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے گھاٹے والا کون ہے، جیرا عمل بھی کرے تے وقت بھی گھاٹے سورت کہف 16ویں پارے کے اندر جہاں سورت کہف ختم ہو رہی ہے، آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھیں۔ فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والا کون ہے جو عمل بھی کرے پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس بندے کی کوشش اور مساعی اور محنت عمل والی وہ برباد ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کے لیے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، بہت نیکیاں کر رہا ہوں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا، یہ بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، ان کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ فحبطت اعمالہم، یہ بندے جو بھی عمل کریں اللہ ان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے دن قیامت کے ان کے اعمال تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو جیرے بندے دا عمل قبول کوئی نہیں، باقیاں دی کشتی بھی بوڑ دیونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو شریک جتنے بھی ہوتے ہیں نا قربانی کے جانور میں، ان کا ہر بوٹی اور ہر جگہ کے اندر جانور کے ہر حصے میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے، میں نے پچھلے جو میں غالباً یہ بتایا تھا کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جتنے بھی شرکاء ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان بندوں کی نیت ٹھیک ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نبی کا طریقہ پورا کرنا ہے، تب جا کے سب کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوئی تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی جو شرکاء ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ حرام آمدنی والا ہے، انکم سورس اس کے حرام کے ہیں، آمدنی کے ذرائع اس کے حرام ہیں، حرام آمدنی والا ہے، سود خورا ہے، حرام کھانے والا ہے، تو ایسا بندہ اگر شریک کیا جائے گا قربانی کے شرکاء میں تو ایسے بندے کی وجہ سے باقی بندوں کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ
فقہا نے ایک بات لکھی ہے، اگر اس کی، میں نے غالباً پچھلے جو میں بتایا تھا 50% سے زیادہ، جس کو فقہا کی زبان میں کہتے ہیں غالب آمدنی حلال ہو اور کم آمدنی مغلوب آمدنی حرام ہو، غالب حلال مغلوب حرام، تو پھر اس بندے کو اگر شریک کیا جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ غالب حرام ہو اور مغلوب حلال ہو تو پھر اس صورت میں اگر شریک کیا جائے گا تو باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ 40 دن عبادت، لوگ پتہ کیا دن اگر جی خنزیر دا نہ لو تو 40 دن ایمان جاتے نہیں آتا، سنو ہے نہیں جملہ اے ڈھکوسلا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کا انکم سورس ہی حرام کا ہو تو وہ بندہ کیسے شریک ہو سکتا ہے جب اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ ہاں ایک اور فقہا نے لکھا ہے، جامعۃ الرشید کے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے قربانی کا انسائکلوپیڈیا، اس میں انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے، فرمایا کہ اگر ایک بندہ حرام آمدنی والا ہے اور وہ شریک بھی ہونا چاہتا ہے، مجبوری ہے، تو اب وہ یہ کرے قربانی کے پیسے کسی سے ادھار لے لے، پر ولون دے ارادے نال، اے نہیں بھئی حرام دا پہلے آدھی ہے تے ولاوی کوئی نہ، واپس کرنے کے ارادے سے ہے۔ تو اگر وہ حرام انکم والا ہے تو وہ بندہ کسی سے ادھار لے لے اور قربانی میں شریک ہو جائے تو اس صورت میں پھر رخصت ہے، علماء نے لکھا ہے اجازت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد قربانی کا جانور اللہ پاک نے آپ کو نصیب کیا، آپ لے آئے گھر میں، اب اس کے متعلقہ چند باتیں سمجھیے گا۔ قربانی کے جانور سے جب وہ قربانی کے نام پہ آپ نے لگا دیا بھائی اے قربانی واسطے مخصوص ہے، تو پھر اس سے کوئی استفادہ کرنا، کوئی فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مثلا اس کا دودھ نکالنا، اس کی اون شون کاٹ کے بیچ دینا، یہ غلط اور قطعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس سے آپ کوئی استفادہ مینز فائدہ حاصل کرنا، آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی خدمت کریں، تواضع کریں، خاطر کریں، اس کو پالیں، اس سے محبت پیدا کریں۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، شریعت کی منشا بھی یہ ہے کہ جانور قربانی سے چند دن پہلے لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چند دن پہلے جانور آ جائے گا، اس کے ساتھ یہ چارہ شارہ پانی شانے آگے پیچھے جب اس کو ڈالے گا، اس کی محبت پیدا ہو جائے گی جانور کے ساتھ۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ رشہ گھر آون اس نال محبت ہو ویندی ہے، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور لوگوں تم کمال ایمان کے درجے پر تب پہنچ سکتے ہو جب اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ صدقہ کرو۔ تو شریعت کی منشا یہ ہے کہ جانور چند دن پہلے لے آؤ، اس کی خاطر تواضع کرو تاکہ الفت اور پیار کا رشتہ قائم ہو جائے، پھر وہ محبت والی چیز جب اللہ کے نام پہ قربان کرو گے تو اجر انشاءاللہ زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، جانور لے آئے، اس سے میں نے بتا دیا کہ کوئی استفادہ کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ، اگر غلطی سے فائدہ حاصل کر بیٹھا، اون کتروا کر بیچ ڈالی یا اس کا دودھ نکال کے استعمال کر لیا، تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس اون کی قیمت لگوائے کتنے کی بیچی ہے، وہ قیمت صدقہ کرنا لازمی ہے۔ دودھ کتنا استعمال کیا ہے اندازہ ہوتا ہے بندہ جب استعمال کرتا ہے نکالتا ہے، تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ قربانی کے جانور سے بھائی استفادہ نہیں کر سکتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بس وہ اللہ کے نام پہ ہے، اس کی خدمت خاطر کرو اور اس کو اللہ کے نام پہ وقت ہے تو قربان کر دو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب قربانی کا دن آ گیا، چلو قربانی کے دن ذبح کی باتیں بتاتا ہوں۔ وہ محترم نے سوال کیا تھا تکبیرات کے متعلق، تو وہ مسئلہ بھی واضح کر دوں، درمیان میں آ گیا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق، ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عموماً آج کل تو فریزر آ گئے نا،
آج کل تو یہ چیز ختم ہو گئی. آج سے 15-20 سال پہلے دیسی لوگوں سے پوچھو تو وہ ہماری مائیں، ہماری بزرگ عورتیں جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ قربانی والے گوشت کو دھاگے کے اندر پرو کے دھوپ پہ لٹکاتی تھیں. کچھ یاد ہوئے کہن ہوتا بزرگوں نے تو یاد ہو سی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تشریق اللحم، گوشت کو دھوپ پر لٹکانا. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ قربانی کے دن گوشت لٹکانے کے دن ہوتے ہیں اس لیے ان کو تشریقات کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی بھائی ان کو تشریق کہتے کیوں ہیں، تکبیرات تشریق. نامی ذی الحجہ، جس دن قربانی سے ایک دن پہلے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، یوم العرفہ کہتے ہیں اسے. عرفات میں جب حجاج کرام وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. آج صاحب بڑا دل ہو رہا ہے جی، پچھلے سال اتھے ایسے تھے، آج اتھے حقیقت ہے. پچھلے سال یہی تاریخ تھی جب ہماری رات 11 بجے فلائٹ تھی اور 4 ذی الحجہ تھا جب ہم مکہ میں پہنچے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا تھا وہ جو آپ مکے میں پہنچے تھے وہ دن بھی 4 ذی الحجہ کا تھا. عجیب سما تھا. اللہ یار سب کو بار بار نصیب فرمائے. اچھا، تو 9 ذی الحجہ کو جب حجاج کرام وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اسی دن، اس دن کی پہچان کروا رہا ہوں. قربانی سے ایک دن پہلے فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے لے کر 9ویں کا پورا دن، 10ویں کا پورا دن، 11ویں کا پورا دن، 12ویں کا پورا دن اور 13ویں کی عصر کی نماز تک، 13ویں کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کہنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے. سمجھیں؟ واجب ہے. عشاء کی نماز فرضوں سنتوں کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ واجب. اور اللہ نہ کرے رہ جائے تو گناہ ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، جرم ہے نا واجب چھوڑنا. اسی طرح اس معاملے میں بھی سستی نہیں دکھانی. یہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اب تکبیرات تشریق کہنے کا طریقہ کیا ہے اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اسی جگہ پر نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا بندہ جب تک دنیاوی بات نہ کرے، جب تک وہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، یعنی نماز کی حالت میں بیٹھا ہے اور اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا اور اس کا نماز کی کیفیت میں سلام کے بعد اسی حالت میں بیٹھا ہے، دنیاوی بات بھی نہیں کی، تو ایسے بندے پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے. 3 دفعہ دی گل کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے مردوں کے لیے کہنا واجب ہے. اگر اس بندے نے سلام پھیرنے کے بعد دنیاوی گفتگو کر لی یا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے ذمے گناہ آ گیا ہے، لیکن اب وہ تکبیرات تشریق نہیں کہہ سکتا. سمجھ آئی گال دی؟ اوکھی گال تو نہیں اور نما مسئلہ تو نہیں ہے جی. نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دنیاوی گفتگو اور وضو ٹوٹنے سے پہلے ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا مردوں پر بلند آواز سے، عورتوں پر آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے. اگر دنیاوی گفتگو کی یا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا یا ایسا کام جو نماز کے منافی ہوتا ہے ایسا فعل کر لیا، عمل کر لیا، تو ایسے بندے کے اس سے یعنی اب وہ تکبیرات تشریق ساکت ہو گئی، اب وہ نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کی قضا وجہ نہیں ہوتے. سارے یہاں پتہ کہ مشہور ہے بھائی بھول گئے ہو نا تو تانوں جیرلے بھی یاد آ گیا تے پڑھ کے نو. میں یہ سندا آیا بچپن تو، پتہ نہیں تانوں شاید پتہ ہو سی بھائی بھول گئے ہو نا نہ وہ پڑھ سکے تو جس وقت بھی یاد آ گیا تکبیرات پڑھ، ایسی بات نہیں ہے. ادھر ہی بیٹھے نماز کی سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھنا چاہیے. بعد میں نماز کے منافی کوئی بھی کام کر لیا اب وہ ساکت ہو گئے. فرض نماز سنتا نہیں، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی مردوں نے متوسط درمیانی آواز سے، درمیانی بلند آواز سے کہنا ہے. اتنا بلند کہنا ہے کہ آواز دوسرے تک پہنچے. ٹھیک ہے، اور عورتوں نے آہستہ آواز میں کہنا ہے اور ادھی آواز دے پردہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا بھائی عورت تکبیرات تشریق کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھے تو محفل با کے میلاد دیا ناتخانیاں کر سکتی ہے. تو سنا دے ہو جی وہ سخت مسئلے کریں گے. میرے نہیں پتا تھوڑے علاقے محلے تھیندے یا نہیں،
میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سپیکر لگا کے آدھے کلومیٹر تک آواز سپیکر ڈبوں کی ڈیکوں کی جا رہی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ جو ہے نعت خوانی کر رہی ہیں، یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی ایک سوراخ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ میری زوجہ کے قرآن کی آواز باہر نہ جائے۔ اے تو ہو گیا نبی دا طریقہ، اے تو ہو گیا نبی دا طریقہ کہ تکبیرات تشریق ایسا پڑھے عورت، اور باقی کہندہ طریقہ ہے تو آپ فیصلہ کر کے نو، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، اللہ کا واسطہ ہے، ہمارا مقصد صرف واضح بات کو کھول کر دینا ہوتا ہے، کسی پر تنقید کرنا اللہ کی قسم مقصود نہیں ہوتا۔ میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے وہ گل یاد آسی پچھلے ہفتے تو انڈر سی آئی بھائی ایک مولوی صاحب مسئلہ کیتا ہے بھائی داڑھی تو نہ رکھیں دیتے، داڑھی واجب ہے تھے، وہ متولی مسجد اور اس کے بیٹے چھوٹوں کی داڑیاں نہیں تھیں، وہ آگے اس جی تو ساڑھے خلاف تقریر کی تھی ہے جی، ہے دسائی نے تو انہیں پہلے ہفتے تو ساڑھے خلاف تقریر کی تھی ہے جی، اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے خلاف نہیں کی، میں نے تو مسئلہ داڑھی کے بتایا، اللہ کا کرنا۔ اگلے جمعے مولوی صاحب نے بیان کیا نماز کے متعلق، بھئی نماز جو چھوڑے اتنا بڑا مجرم ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، وہ اللہ دا کرنا متولی تھے بیٹے نن پڑھ دے، وہ وقت آ گیا سر دیکھے اس جی تو یہ رہی بیان کر دے وہ سارے خلاف کر دے۔ اور بھائی مولوی جو بھی سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، داعی مبلغ واعظ جو بھی ہوتا ہے، وہ کسی فرد کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، نہ اس کا مقصود ہوتا ہے کہ میں کہ بندے تے ہٹ کرا، اللہ کی قسم میں اپنا ضمیر بتا رہا ہوں، قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے پہ تنقید کرو، مطلب یہ ہوتا ہے حق بات کو کھول کر بیان کر دو، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مسئلے جو آج بیان نہیں ہو رہا نا، آج جمعے کا بیان نہیں ہو رہا، آج ہم مسائل بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ میں 180 صفحوں کی کتاب صبح سے لے کر اب تک مطالعہ کر کے 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا، 180 صفحے دا مطالعہ کیتا ہے، فریش کیتا ہے، تازہ، کیوں؟ تاکہ ساتھیوں نوں سمجھ آ جائے قربانی کیجیں کرنی ہے۔ یہ ہوں میں کوئی مسئلہ دساں تے کوئی بندہ پہلے غلطی کردہ ہوئے، آج وہ سمجھے تو آکے مینوں پہ تنقید کر دے تو اس دی غلط فہمی ہے، میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں بھئی ایسے ہے قربانی۔ بہرحال تکبیرات تشریق کا مسئلہ ہو رہا تھا، تکبیرات تشریق عورتوں نے آہستہ آواز میں، مردوں نے بلند آواز سے کہنے ہیں کیا تکبیرات تشریق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے پتہ ہے تو انہوں اے تکبیرات تشریق کتھوں آئیں؟ اے بھی سمجھو ذرا بات، ٹائم پھر لیٹ ہو جائے گا، بتا رہے تھے ساتھی بھئی ٹائم کی پابندی، تو 1:45 پر بیان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سنتیں، خطبہ اور نماز ہوگی، وہ 10-15 منٹ جو لگتے ہیں وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ آج کے بعد آج تا نہیں، اگلے میرے چکر تھے، آج مسئلے ختم ہو سن تا بس کر ساں، موسم بھی اتنا شدید نہیں ہے نا، آج تھوڑا اعتدال والا موسم ہے، معتدل موسم ہے، تھوڑا سا بیٹھو یار، میں نے آپ کے لیے مطالعہ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کا فائدہ ہو جائے۔ قربانی وقت آمنی ہے سال تو بعد، تے میری تواڈی ملاقات آمنی ہے قربانی تو بعد، ٹھیک ہے؟ وہ جیرے مسئلے راہ کے نا میں نہ دس سکا، ہور تو ہمارے سندھ جو پہن ہوتا نا اپنا فیض پھیلان دے پہن، میں جیرا نہ دسا سکا وقت اگلے سال دسے ساں، تے پتہ نہیں اگلے جھٹ دے ہی نہیں پتہ، تو چلو آج ذرا سمجھ گئے نو فائدہ ہوئے سے۔ کھڑا میں ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آرام سے ہیں۔ اچھا جی، اب تکبیرات تشریق آئی کہاں سے ہیں؟ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، لمبی تفصیل واقعات میں علماء سے سنی ہوگی، میں لمبی تفصیل نے مختصر، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلا رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں چھری، اتنے میں نا جبرائیل کو اللہ نے بھیجا جنت کا دمبا اور مینڈا دے کر۔ جبرائیل ڈٹھے ہیں نا وہ تو بھئی ابراہیم خلیل اللہ چھری چلا ہی کھلا ہے، جبرائیل کو تو نہیں پتا نا بھئی اللہ کی منشا کیا ہے، جبرائیل تو دیکھ رہا ہے بھئی چھری چل رہی ہے، تو جبرائیل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دیکھا،
تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کمال کے جملے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم نے ایسے دیکھا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اے دو نبی تے جبرائیل امین دے کلام دا مجموعہ ہے. اے جرا ساڑھے واسطے شریعت نے لازم کیتا ہے. لہٰذا دنیاوی کاموں میں جیسے ہم شرم نہیں کرتے نا، دین کے معاملے میں بھی شرم نہیں کرنا. سارے ساتھیوں نے 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں کے عصر تک بہترین آواز کے ساتھ اپنے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، بلند آواز سے یہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. خواتین کو بتانا آپ کے ذمہ ہے، اپنی مستورات عورتوں تک پہنچانا آپ کے ذمہ ہے. اگر ان کو پتہ نہ ہوا، ان بیچاریوں کو کیا پتہ ہے، گھر میں بیٹھی ہیں، آپ سن کے جاتے ہیں مسجدوں سے، تو آپ اگر نہیں بتائیں گے تو دن قیامت کے آپ سے پوچھو گی. جی ان دنوں کے اندر میں نے غالباً پچھلے سے پچھلے جمعہ ایک پڑھایا تھا، اس میں یہ بات بتائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جو 9-10 دن ہیں نا قربانی والے، ذی الحجہ والے، ان کے اندر اکثروا فیہن التکبیر والتحلیل والتحمید. تکبیر اور تحلیل اور تحمید کی کثرت کرو. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. ان تینوں کی کثرت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے. لہٰذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں یہ تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں. ان دنوں کے اندر بہت قیمتی یہ وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کلمے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تینوں چیزیں آ گئی نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہرحال تکبیرات کے متعلق مسئلے پورے ہو گئے. مسئلے پورے تو خیر نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. مین چیزیں بیان ہو گئیں. ساتھی کی سوال ہو تو کر سکتا ہے مزے سے. اب قربانی کا دن آ گیا. اس دن قربانی ذبح کرنے کے لیے چند باتیں سمجھنے کی ہے. جس جگہ پر جس علاقے میں عید پڑھی جائے، عید کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، ان علاقوں کے اندر عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور ذبح کر دیتا ہے تو اس بندے کی قربانی ادا نہیں ہوتی. جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن علاقوں میں عید کی جماعت ہوتی ہے، ان علاقوں میں عید کی نماز سے قبل پہلے قربانی کر لینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی. ہاں جانور حلال ہو سی، گوشت حلال ہو سی، جانور حرام نہیں ہو گیا، قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جن علاقوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہ صبح صادق کے بعد، اذانہ تو بعد جلے فجر دا ٹائم شروع ہو ویندا ہے، اس کے بعد وہ ذبح کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں عید نہیں ہوتی، ایسے دیہات ہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس کا خوب اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، معمول یہی ہوتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد قربانی کا وقت آ گیا تے قربانی دی نماز جیری ہے نا جی، اس نو ذرا سورج طلوع ہون تو کوشش کرو ذرا جلدی پڑھن دی کوشش کرو. اس تو بعد نا جلدی پڑھن دی کوشش کرو. لوگوں نے بڑی یعنی محنت کرنی ہوندی ہے، پریکٹس ہوندی کوئی نہیں ہے. گھروں میں جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو بڑی دھوپ چڑھ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے تو قربانی کی نماز ذرا جلدی پڑھنی چاہیے. جلدی مینس ٹائم جلدی رکھنا چاہیے. یہ نہیں بھی سپیڈ مارنی ہے، مطلب یہ ٹائم جلدی کرنا چاہیے اس کا. مثلا عید کی نماز اگر ہوتی نا عید الفطر کی ان دنوں کے اندر، تو فرض کرو وہ 7 بجے، اس کو 6:30 بجے کر دو، آدھا گھنٹہ پہلے کر لو. ایک ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. بہرحال عید کی نماز کے بعد اب قربانی کا جانور آ گیا. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ہاں ایک اور بات، قربانی کے جانور کے عیب کے متعلق کہ عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہوتی. ٹائم مختصر ہے، ٹائم پورا ہو گیا، پونے ہو گیا، لیکن بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں. میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں جو فقہا نے لکھا ہے، وہ ذہن میں رکھیے. ایسا عیب جس کی وجہ سے
व्यापारी हजरात जिसनों असा व्यापारी आदे हैं, ऐसा ऐब जिसका व्यापारियों के यहाँ जिसकी वजह से जानवर की कीमत में कमी आ जाए, तो ऐसा ऐब होगा और वो शरीयत की नज़र में काबिल कबूल कुर्बानी के लिए नहीं होगा। एक जर्नल सा फार्मूला बता दिया, फिर आप मज़ीद उलमा से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अगर वो जानवर सही सलामत था, आप उसको लेके आए, आप उसको लिटाने लगे, उसकी टांग टूट गई, सींग टूट गया, कोई और मसला बन गया, कोई फ्रैक्चर आ गया, कुछ भी, आंख निकल गई, तो अब जो आप ज़बह करने के लिए उसको लिटाने लगे हैं, कोई ऐब आ गया है, उस ऐब का कोई एतबार नहीं है, उसकी खैर है। ठीक है। पहले से ही सलामत होना चाहिए जानवर। अच्छा जी, उसके बाद जानवर आपने लिटा दिया, लिटाने के बाद अब उसको ज़बह करने का तरीका क्या है? ज़बह करने के लिए जो बेहतरीन और मसनून तरीका ये है कि जानवर की टांगें किबला की रुख हों। ठीक है, जैसे हम करते हैं सारे, किबला की रुख हों। बहु मजबूरी होवे बई जानवर बहु डाढ़ा है, बहु वजनी है, कोई हल ही कोई नहीं, तो वत बंदा जेरे पासे टंगा होन पइयां खैर है, लेकिन बेहतर ये है कि टांगें किबला की तरफ हों। उसके बाद तेज़ धार, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तेज़ धार आले से उसको ज़बह किया जाए। ए नहीं भाई बिल्कुल पुरानी खुंडी छुरी चाह के ते लगा पे जी बंदा ज़बह करन ते 10 मिनट लग गए तो चमड़ा ही नहीं कटिया, तो ये जानवर को तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाना है, ये कतन गलत है। कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ पहुँचाना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है जी। तेज़ धार कोई भी आला हो, उससे आप उस जानवर को ज़बह कर सकते हैं। ज़बह क्या होता है? इतने लोग बड़ी गलती कर दें, समझना है ज़बह क्या होता है। लोग समझते हैं ज़बह होता है छुरी चलाओ तो बिल्कुल सर अलग रही थी, तो ज़बह 4 रगों के काटने का नाम है। ठीक है। और 4 में से अगर 3 भी कट जाएं तो ज़बह हलाल है, और अगर 2 कटें और 2 रह जाएं तो फिर ज़बह हराम है। ठीक हो गया। उसके बाद बस ठीक। ज़बह के बाद जो है ज़बह के मुतालिक 1-2 मसले और भी समझें। जितने शुरका हैं उन शुरका की इजाज़त का होना ज़रूरी है। दरवाज़ा खोल दो। उन शुरका की इजाज़त का होना ज़रूरी है, यानी वो शुरका ख़ुद कह दें या कह दें भाई ठीक है जी ज़बह कर देना, या मौके पर मौजूद हों, या किसी को कह देना भाई यार ज़बह करा देना मेरी तरफ से, वकील बना दें किसी को। बहरहाल उनकी रज़ामंदी और इजाज़त ये ज़रूरी है। ठीक होगी। अगर किसी बंदे ने किसी साथी और शरीक की इजाज़त के बग़ैर ज़बह किया, उसको बताया ही नहीं, तो कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है जी। और बाकी बेहतर यही है कि जितने शुरका हों, वो या कोई बंदा अकेला कुर्बानी कर रहा है और जानवर ज़बह नहीं कर सकता, वो अपने ज़बह के वक़्त किसी से कहता है कि ज़बह कर दे, तो ज़बह के वक़्त मौके पर खड़ा होना बेहतर है, मौके पर मौजूद होना ये बेहतर है। अब जानवर ज़बह हो गया तो उस पर किसी किस्म का जुल्म ना किया जाए, उसको आराम से जो है बाकायदगी से उसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद अगली कार्रवाई करे। यहाँ पर 1-2 मसले और समझिएगा। ईद वाले दिन या ईद से 1-8 दिन पहले, या ज़बह करने से थोड़ी देर पहले, या ज़बह करने के बाद जब पेट खोला उस वक़्त गाय, भैंस, बकरी, दुम्बी वगैरह से बच्चा बरामद हुआ, उसके पेट में बच्चा था, वो हमल से थी, तो अब उस बच्चे के मुतालिक हुक्म ये है कि उसको भी ज़बह कर दो। समझे? उसको भी ज़बह कर दो। और अगर ज़बह नहीं कर सके और कुर्बानी के दिन गुज़र गए तो बाद में वो उस पूरा सालिम बच्चा सदका कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा
بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہوتی ہے حاملہ اونٹ جانور اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، ہوتی ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بالکل بچہ جننے کے قریب ہے تو پھر خواہ کا ظلم ہے، اس وجہ سے، ادروائز کوئی اور حرمت کی علت نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا یہ مسئلہ۔ اس کے بعد جانور ذبح کیا، جانور کا چمڑا وغیرہ اتارا، چمڑے کے متعلق مسئلہ سمجھ لو۔ چمڑا جب اتار لیا، آج کل تو ماشاءاللہ پابندیاں بڑی ہیں، کوئی مدرسوں میں بھی بہت کم ہی دے سکتے ہیں، کوئی جو این جی اوز ہوتی ہیں یا یہ جو ٹرسٹز ہوتی ہیں ان کو بھی ان کو دیا جا سکتا ہے جن کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، پرمیشن جن کو ہو، تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا رول ہے، فالو کریں۔ تو بہرحال وہ جو چمڑا وغیرہ ہے، اب اگر بندہ وہ چمڑا خود کسی استعمال میں کرنا چاہے، چمڑا ہے یا کھال ہے، دمبے شمبے کی بکرے کی ہے یا بڑے جانور کا چمڑا ہے، خود اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج کوئی نہیں، استعمال کرے۔ کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے، کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چمڑا بیچ دیتا ہے تو اب مسئلہ اور ہے۔ اب بیچ دینے کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ خود بھی استعمال نہیں کر سکتا اور کسی امیر آدمی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، اب وہ غریب کے اندر صدقہ کرنا، غریبوں کو دینا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھئی چلو کسی سے کہا تھا کہ یار کسائی کو کہ تو مجھے جانور بنا دینا، تو کھال تیری، چمڑا تیرا، اجرت میں اور مزدوری میں بھی چمڑا وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ علیحدہ سے پیسے دینے ہوں گے، جو مزدوری طے پائے گی وہ علیحدہ سے پیسے دینے ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ چمڑا وغیرہ ویسے اگر اس کو گفٹ کے طور پر دے دے، مزدوری کے مد میں نہیں، ویسے دے دے استحساناً، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد جانور کی جو رسی وغیرہ ہے، سیم اس کا بھی یہی حکم ہے، اپنے استعمال میں لائے کوئی ایشو نہیں، کسی کو ویسے دے دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسائی کو مزدوری میں دے گا پھر مسئلہ آ جائے گا، نہیں دے سکتا۔ اگر اس کو بیچے گا بھئی چلو 50-100 روپے کی بک رہی ہے، تو اب جو بیچے گا تو اب اس کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا کوئی حصہ، گوشت ہے، پاوڑے ہیں، کلیجی ہے، اینی ون کوئی بھی حصہ اگر بیچے گا تو وہ قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ ویسے اگر وہ جانور کا گوشت بنا لیتا ہے، بنا لینے کے بعد جس طرح شریعت کی ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل وہ یہ ہے، اس کے 3 حصے بنا دیے جائیں، ایک فقراء میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے دوست احباب میں تقسیم کیا جائے، اور ایک خود گھر میں استعمال کیا جائے۔ آدھ و آدھ کر لو، اس کی بھی رخصت ہے، آدھا تقسیم کر لو، آدھا گھر رکھ لو، سارا گھر رکھ لو، اس کی بھی رخصت ہے، اجازت ہے، سارا گھر رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہ ہے بھئی یہ دہاڑا آدھے نا غریباں دا ہوتا ہے، یہ مشہور ہے نا، تو اس لیے کوشش کرو جتنا ہو سکے پاسبل ہو، بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی دو، لیکن غرباء اور مساکین کا حصہ ضرور نکالو، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جانور کی گوشت جس کے اندر مختلف شرکاء ہیں، حصے دار ہیں، اس کی گوشت کی تقسیم میں بڑی احتیاط کرنی ہے، یہ بڑے اہم مسئلہ ہے۔ اگر گوشت وغیرہ کو آپ اندازے سے تقسیم کرتے ہیں، اندازے سے حصے بنا کے، اب کسی میں 1-2 بوٹیاں کم ہیں، کسی میں زیادہ چلی گئیں، فقہاء علماء نے لکھا ہے یہ سود ہے، جس کو زیادہ مل رہی ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اندازے سے تقسیم نہیں کرنا، سب سے بیسٹ راستہ، بہترین راستہ، ترازو لے لو، اس کے اندر تول کر تقسیم کرو، یہ پہلا اور بہترین آپشن۔ سیکنڈ نمبر، دوسرے نمبر کا ایک ہیلا آپشن وہ یہ ہے، بھئی آپ کے پاس ترازو شرازو تو ہے کوئی نہیں، آج کل ہر گھر میں تو ہوتا نہیں ہے، ترازو تو ہے کوئی نہیں، اب کیا کیا جائے؟
اس کے لیے پھر علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے فرمایا ایسا کرو، وہ اندازے سے حصے بناؤ اور اس کے اوپر وہ جو کلیجہ اور جو ہے دل شل اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اوپر ڈال دو سب پر۔ اب سود سے بچ جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلیجہ اور جو ہے دل شل ہوتا ہے یہ گوشت نہیں ہوتا، یہ گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ گوشت کر کے بیچا ہی نہیں جاتا، نہ مارکیٹ میں یہ گوشت کر کے بیچا جاتا ہے، نہ اس کو کوئی گوشت کہتا ہے۔ گوشت وہ ہوتا ہے جو سٹین دار ہوتا ہے، اس والا دھاگوں والا، ریشوں والا، زبردست ریشوں والا، سٹین والا جو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ گوشت نہیں ہوتا۔ تو اب اگر بامر مجبوری کوئی ترازو شرازو نہیں ہے، ناپنے والی چیز نہیں ہے، تو پھر سیکنڈ آپشن اس دے اتنے پھیپھڑے گردے شردے اور یہ چیزاں جہاں لوگ استعمال ہی کرنی چاہیے حلال چیزاں، تو یہ کر دیا کریں، اس سے جو ہے یہ آپ حرمت سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے بہترین ہے تول کے، سب سے بہترین راستہ تول کے کیا جائے۔ اچھا اگلی بات، پائے کے متعلق، سری کے متعلق بھی تھوڑی سی سستی برتی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ پاوڑے بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے قرآن اندازی کی جاتی ہے، پرچیاں پاؤ، ہوتا ہے نا ایسے، پرچیاں پاؤ، جہاں نہ نکل آیا اسے دے، یا دو دو پایوں کی پرچیاں ڈالو اور دو ایک کے باقی 5 منہ دیکھتے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، بالکل یہ تقسیم غلط ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ان 4 پایوں کو کاٹ کر 7 حصے بنا لو اور تول کے تقسیم کر لو، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ اس کے بعد جب تقسیم ہو جائے، ہر بندے کے پاس حصہ چلا جائے، اب وہ کہے یار اتنے سارے پاوروں میں کیا کرنا ہے، چل یار تیرا کام چل بیسی تو لے لے، ٹھیک ہے۔ اگر 2-3 بندے قربانی دے کے 2-3 بندوں کی کٹویاں ہانڈیاں بنوا دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پرچیاں پا کے تے ایک نو یا 2 نو یا 3 نو یا 4 بندوں نے ایک پاوڑا دے کے باقی 3 نو محروم کر دیو، اے غلط۔ بتا جی، خوشی نال کوئی بھی نہیں رہندا، یہ اگر 100% طیب نفس کے ساتھ بخوشی اگر وہ کہہ دیتا ہے بھائی میں نہیں لیتا، جس کو مرضی ہے دے دو، دوسرا بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے، ہوندہ مشکل ہے تو چلو من لو کیونکہ سال بھر پائے خریدنے مشکل ہو جاتے ہیں، 1500-1600 تو چوکڑا ہے جی، میں کل کہتا ہے، ٹھیک ہے تو وہ 1500-1600 کا چوکڑا ہے، تو اب وہ کون دے گا بھائی؟ جو بھی ہوگا وہ کہے گا یار سال تو بعد چک تک ہے نا۔ بہرحال مختصر یہ ہے، ہاں پیسے نہیں، پیسے کی قیمت پا کے، وہ تو قیمت صدقہ کرنا واجب ہو ویسے، دیکھو نا، تو اگر مثال کے طور پر پایوں کی قیمت 1000 روپیہ متعین کر دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، قیمت لگانے کے بعد جو پیسے ہیں باقی بندے نہیں استعمال کر سکتے، وہ ساری قیمت صدقہ کرنی ہوگی، تو باقی بات کرے سا نہیں ہے بھائی، پاوری ہتے نہ ہوں تے پیسے بھی ہتے نہ ہوں، کون کرے سی؟ سب سے بہترین طریقہ یار یہی ہے، کاٹ کے 7 حصے بناؤ، 7 کو دے دو، اس کے بعد کوئی واپس کرنا چاہے، کوئی بھلا کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس کا اپنا حق ہے، محسوس بھی نہیں کرنا، بعض لوگ محسوس کر دیتے ہیں، محسوس بھی نہیں کرنا، اس کا حق ہے۔ اسی طرح اگر وہ جو کلیجہ شلیجہ اور تلی ملی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہاں یہ جو چیزیں جتنے بھی ہیں، اگر یہ گوشت کے ساتھ آپ نے مکس کر دی ہیں تو اچھی بات ہے، آپ نے گوشت کے ساتھ مکس نہیں کی، علیحدہ پڑی ہیں، تو ان کو بھی پھر تولنا ہوگا، 7 حصے پورے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مغز دا پتہ نہیں کہ بن سی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ ایک پا دا مغز ہوتا ہے، وہ 7 حصہ اس دے وچ بھی انیار کرنا پوسی، بھائی سارا انہوں ڈیو ٹوٹا ٹوٹا تو سارے رضامندی نال، یا سارے اس معاملے میں سارے کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو پتہ ہے بھائی میں لوں بھی صحیح، اتنا سا کیا کروں گا انڈے سے تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں امید ہے کہ وہ جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ بھائی لے لو بھائی ٹھیک ہے جی فلاں کو دے دو، اگر خوشی سے کوئی دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس کا حق ہے، اس کو دینا ہے اپنا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ تقسیم۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے ایک اور، جانور کے اندر 7 ایٹم ایسے ہیں جن کا استعمال ناجائز حرام ہے، سمجھے؟ کتنے؟
7، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو جانور میں حرام ہیں۔ ایک، وہ جانور کے چاہے مذکر جانور ہے چاہے مؤنث جانور ہے، اس کی پیشاب گاہ یہ حرام ہے استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ مذکر جانور کے خصیتین جسم کو پورے آدھے ہو یہ ناجائز ہے استعمال کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد غدودوں کا استعمال یہ ناجائز ہے۔ پتے کا استعمال یہ ناجائز ہے۔ کتنی ہو گئی جی؟ 4 ہو گئی، انشاءاللہ بھی یاد آ جائے گا۔ مسانہ تلی حلال ہے، تلی حلال ہے۔ وہ جو طبیب شبیب کہتے ہیں نا، ڈاکٹر شاکٹر بھائی اے جی خون کو سارا فلٹر کرتی ہے، یہ وہ ہے، وہ یہی ہوتا ہے نا کہ خون کو فلٹر کرتی ہے، تو اس کو نہیں کہ وہ علیحدہ بات ہے، شرعاً حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسانہ ہو گیا، یہ حرام ہے، یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ 5 چیزیں آ گئیں، 2 انشاءاللہ بھی یاد آ جائے گی، بتا دو جی۔ ہاں بہت اچھے، آپ نے میرے خیال میں یاد ہے آپ کو۔ دم مسفوح، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ مذکر مؤنث کی پیشاب گاہ تو ہو گئی نا جی، چلو انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ اوجری حلال ہے، اوجری حلال ہے، کوئی مکروہ نہیں، کوئی حرام نہیں، اوجری حلال ہے جی۔ زبان حلال ہے، زبان حلال ہے، بتا دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ یاد آئے گا۔ تو بہرحال یہ 6 چیزیں ذہن میں رکھیں نا، بتاتا ہوں 7ویں بھی۔ تو یہ چیزیں جانور کی حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جانور کا کوئی حصہ حرام کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ جو حرام مغز کے بارے میں مشہور ہے، تو جو 2 بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ اور غالباً کنز الدقائق والے ایک صاحب ہیں، غالباً انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حرام مغز بھی حرام ہے، لیکن علماء کا جمہور کا اسی پر اتفاق ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانور کے اعضاء کے متعلق، گوشت کے متعلق کچھ احکامات ہو گئے۔ اس کے بعد تقسیم کے متعلق آپ کو بتا دیا، تقسیم آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کے پاس سوالوں کا وقت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی، اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو۔ بہت اچھا، بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام نے بڑی تحقیقیں لکھی ہیں، اور تقریباً جمہور علماء کا یہی فرمانا ہے کہ گائے کی جنس ہے بھینس، گائے کی قسم ہے بھینس، ٹھیک ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک علاقے میں اس کی شکل و شباہت مختلف ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں اس کی شکل و شباہت تھوڑی سی ڈفر ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بھینس گائے کی جنس سے ہے، تمام صفات گائے والی بھینس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فقہا یعنی یوں سمجھو تقریباً 1100-1200 سال سے کتابوں میں لکھ چکے ہیں یہ باتیں، اور جو ہے احناف کے ہاں بھی یہی قول ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بھینس اور گائے یہ دونوں کے لیے سیم حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جس صاحب نے کہا ہے وہ صاحب غیر مقلد ہوگا، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ انہیں آ رہے جی کھاندے بھی ہوا ہو سن لیکن وہ بھی یہ ہے کہ نا طبیعت بہت زیادہ خراب تھی گئی، یعنی کہ وہ کنڈیشن ہوئی کوئی خراب ہے، تو وہ اگر ایسا یعنی کہ دوبارہ یعنی کہ اس کے لیے کوئی گزے اس کا کوئی اصل موقع دنیا میں یاد کہ واپس کر کے دینے کو نمن جذبہ کی جائے چیزیں پانی۔ بہت اچھا سوال یہ ہے، اس سوال پر بہت سارے سوال حل ہو جائیں گے، میں نے کرنے تھے بھول گیا تھا، بھائی نے سوال کیا، بہت سارے سوال حل ہو جائیں گے۔
جانور خریدا، وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈر لگتا پیا بھئی یہ توڑ نہیں چڑھتا، قربانی تک نہیں پہنچتا، تو اب وہ واپس کرنا چاہتا ہے اور نیا جانور خریدنا چاہتا ہے، یا کیا کرے؟ اس کے متعلق شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دو مسئلے، پہلے دو باتیں سمجھیں پھر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے، اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذمے واجب نہیں ہوتی لیکن وہ خود نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو بندے ہو سکتے ہیں، جس کے ذمے واجب ہے اور دوسرا جس کے ذمے واجب نہیں پر وہ نفلی کرنا چاہتا ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں، جس کے ذمے قربانی واجب ہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے، یہ لفظ سمجھیں ذرا، جس کے ذمے قربانی واجب ہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے، اور جس کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے، نفلی قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے، تو ایسے بندے کے ذمے قربانی نہیں، جانور کا، اس جانور کا جو اس نے خریدا ہے اس کا ذبح کرنا واجب ہے۔ پتہ نہیں فرق سمجھ آیا کہ نہیں؟ جس بندے نے قربانی، جس کے ذمے واجب ہے نا، اس کے ذمے ہے نفس قربانی، بھئی قربانی طے کرنی ہے، چاہے اٹھ دے اندر رلے، چاہے گیچ رلے، بھینسے رلے، دمبا دمبی، بکرا بکری، جو مرضی ہے کر دے۔ ایک جانور خریدا ہے تو مزہ نہیں ہے، نہیں اس کو چھوڑو یار، میرے ذمہ قربانی واجب ہے، میں اچھی لوں گا، وہ بیچ کے نیا لے لے، اچھا کوئی حرج کوئی نہیں، کیوں؟ اس کے ذمہ جانور واجب نہیں، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا بندہ، اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا کہ میں نفلی قربانی کروں گا، اب اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی تو ہے ہی نہیں اس کے ذمہ، اس کے ذمہ ہے جو جانور خرید کر اس کا ذبح کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اب اس کے ذمہ ہے جانور کا واجب، ذبح کرنا واجب، ٹھیک ہے؟ دو بندے آگے، نفلی والے تھے جانور ذبح کرنا واجب، واجبی والے تھے قربانی کرنا واجب۔ اب اس کی مزید آپ کو سمجھ تب آئے گی جب اب اگلی بات آپ سمجھیں گے۔ اب جس بندے کے ذمے ہے قربانی واجب، وہ جانور خرید کے لاتا ہے، اس کا جانور گم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ذمہ تو قربانی واجب ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے نیا جانور خریدا اور نیا جانور خرید کر وہ گھر لے آیا، اچھا ابھی عید کا دن نہیں آیا تھا، جو پہلے والا جانور بھی مل گیا، جو گم گیا تھا نا وہ بھی مل گیا۔ اب فرق سمجھنا، وہ جو میں نے کہا تھا جس کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کے ذمہ جانور واجب ہوگا اگر وہ لیتا ہے تو، اب وہی فرق سمجھ آئے گا آپ کو۔ اب اس بندے کو پہلے والا جانور بھی مل گیا اور دوسرا بھی اس نے لے لیا، شریعت اسے کہتی ہے دونوں کا ذبح کرنا ضروری نہیں، کیوں؟ تیرے تے جانور واجب نہیں، تیرے تے قربانی واجب ہے، لہذا قربانی کسی ایک جانور کی کر دے تیرا واجب ادا ہو جائے گا۔ دوسرا بندہ نفلی قربانی والا، اس نے جانور کی خریدا شوق سے، واجب تھی نہیں قربانی، اس نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد گھر لے آیا، اس کا جانور گم گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اوہو میں نے تو بڑا شوق ہے، بڑی اوکھا نال خریدا ہے، چلو میں شوق پورا کروں گا، نیا جانور خرید کے لے آیا، نیا جانور خرید کے گھر لے کے آیا تو پہلے والا بھی مل گیا۔ شریعت کہتی ہے قربانی تا تیرے تے واجب کوئی نہیں، تے جانور خرید کے اپنے ذمہ جانور دا ذبح واجب کر چھوڑائی، لہٰذا ایک جانور خریدا آئی او واجب ہو گیا آئی، او گم گیا ہے تو نیا خرید کے لے آیا ہے اے واجب ہو گیا ہے، پہلے والا مل گیا ہے او بھی واجب ہی اے بھی واجب ہی، دونوں تے ذبح کرنے۔ ہون سمجھ آئی مسئلے دی کہ جہاں دے ذمہ قربانی، ایک منٹ، جہاں دے ذمہ قربانی واجب اس دے ذمہ قربانی واجب، جس تے قربانی واجب نہیں اس بندے تے جانور واجب ہو سی اگر وہ جانور خرید کے اندر تھا۔ ہون اگلا مسئلہ جہاں انہاں پوچھا ہے کہ اگر جانور بیمار ہو جائے اور اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں توڑ چڑھے گا یا نہیں، تو جس کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، واپس کر دے، بیچ دے، ذبح کر دے، جو مرضی ہے کر دے، اس نے تو قربانی کرنی ہے، نیا جانور لے اور قربانی کرے، یا یہ اسی کا انتظار کرے بھئی اللہ کرے اینڈ تک جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے ذمہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قربانی کرے گا ہر صورت میں۔ جو دوسرا بندہ ہے نفلی قربانی والا، اس نے یہی جانور قربان کرنا ہے،
اگر وہ جانور پہلے مر جاتا ہے تو ختم، گل ہی ختم ہو گئی، نہ جانور گھنن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور اگر وہ جانور کہتا ہے کہ نہیں جی میں یہ جانور بیمار ہے تو میں یہ واپس کرتا ہوں، نیا خریدتا ہوں، انہیں نہیں کر سکتا، اس جانور نو نفلی قربانی والے بندے تے لازمی ہے ذبح کرنا۔ اگر یہ توڑ چڑھ گیا تو یہ ذبح کرنا ہے، اگر یہ کہتا ہے واپس کرتا ہوں نیا خرید کے لاتا ہے، نواں بھی ذبح کرنا پوسی، یہ بھی ذبح کرنا پوسی۔ ہوں میرے خیال ہے تمہارے سوال کا جواب آیا ہے جی؟ جی یہ تے قربانی واجب آئی وہ واپس کر سکتا ہے، اس اوہ جانور ذبح کرنا ہے جیرا قربانی دے نا تے لا چھوڑا ہے، اس توڑ چڑھے یا نہ چڑھے، نہیں چڑھا۔ سنو، اگر قربانی والا وہ جانور بیمار ہو گیا اور توڑ نہیں چڑھا، پہلے مرد ہے، حلال کر چھوڑا جلدی جلدی، گل ختم ہو گئی بس۔ اور اگر وہ توڑ چڑھ گیا تو اس نے وہ ذبح کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں۔ یعنی دوسرے الفاظ انہیں سمجھو، نفلی بندے والا، نفلی قربانی والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ذمے جانور لازم کریندا ہے، تے واجبی قربانی والا بندہ اپنے ذمے قربانی لازم کریندا ہے۔ قربانی کسے جانور دی کر چھوڑے خیر ہے، نفلی بندہ اپنے ذمے جانور جیرا واجب کیتا ہے اسے جانور نو ذبح کرنا لازمی ہے۔ جی نہ لبے، نواں نہ گھنے، نیا جانور خریدے نہیں، پہلے والا گم ہو گیا خیر ہے، نہ خریدے، بات ختم۔ اگر وہ عیب وہی ہے جو شریعت کی نظر میں یعنی اس کا وہ جائز نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتا، نیا جانور لینا پڑے گا، عید کے بعد گھاٹے پہ بیچ دے۔ ہاں قرضہ اگر ہے اور اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ مائنس کرو تو باقی بندے کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم رہ جاتا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں، اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرضہ ہے لیکن قرضہ نکالو اور باقی پھر بھی مال نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ تساں گل کرن دے پے، تساں پوچھ دے پے کوئی گل؟ ہاں وہ تو لازمی بات ہے، اس نے خود اللہ سے ڈر کے بات واضح کر دینی ہے جی۔ بہت اچھے۔ افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ دمبے دیے، بکرے دیے، دمبی اور بکری دیے، گائے، بھینس، اونٹ، کس کی ہے؟ تو فقہا نے ایک اصول لکھا ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ افضل قربانی اس جانور کی ہے جس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو، یعنی زیادہ غریبوں کو گوشت وغیرہ پہنچ سکے۔ لیکن ایک اور بات کہ اگر مثال کے طور پہ ایک گائے کا حصہ بنتا ہے 12,000 روپے، ٹھیک ہے، اور بکری یا دمبا شمبا یہ بنتا ہے 15,000 کا، لیکن گائے کے حصے میں گوشت ملتا ہے 20 کلو، فرض کرو، اور بکری کا بنتا ہے 15 کلو، تو اب فائدہ غریب کا گائے والے میں زیادہ ہے کیونکہ 20 کلو گوشت ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر گائے کا قربانی گائے کی افضل ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن اگلی بات، 15,000 کا گائے کا حصہ بن رہا ہے اور 15,000 کا دمبی بکری بکرے کا جانور بن رہا ہے، اور پھر دونوں کا گوشت بھی تقریباً برابر ہے، بھائی 20 کلو دونوں کا ہے، گائے میں لو تب بھی 20 کلو اور بکری بکرا دمبی دمبا ہے تب بھی 20 کلو۔ اب دونوں میں اگر اسی طرح کی برابر کی کیفیت ہے پھر بکری بکرا افضل ہوگا، دمبی دمبا بکری بکرا افضل ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اونٹ کی قربانی کے متعلق یہ ہے ذبح، اونٹ کی قربانی کے متعلق وہ بتایا تھا بھی ہوتے تو اسی طرح 7 حصے ہیں، اس میں 10 اور 14 والی باتیں صحیح نہیں ہیں، 14 والی تو بالکل ہی من گھڑت ہے، اور 10 والی جو ہے وہ ایک روایت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ 7 ہی ہیں اس کے اندر۔
تو رہا مسئلہ اونٹ کے ذبح کرنے کے متعلق کیا حکم ہے شریعت میں، تو یاد رکھیے بھائی، شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ذبح اور دوسرا ہوتا ہے نہر، ٹھیک ہے۔ ذبح ہوتا ہے 4 رگوں کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں ذبح۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا اونٹ کے علاوہ، ان کے اندر ذبح ہے شریعت میں۔ اونٹ کے اندر نہر افضل ہے، ذبح بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، ذبح بھی 4 رگیں کاٹنا یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے نہر کرنا۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مین رگ ہوتی ہے، اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کر رسی کے ساتھ، اس کی ایک رگ ہوتی ہے، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں جو نہر کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، برچھی نما کوئی کٹر، کوئی ایسی چیز جس سے وہ یہاں پر اس کا کٹ لگاتے ہیں چھوٹا سا، جس سے وہ رگ کٹتی ہے اور اونٹ کے جسم کا سارا خون نکلتا ہے اور اونٹ خود بخود گر کے اس ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہر۔ یہ صرف اونٹ میں ہے اور ہے یہی کام افضل اونٹ کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ ایک لات پانی، جی ہاں، اگر مزید دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہیں، اونٹ کی قربانی لکھ دینا، بہت ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی سوال تو نہیں؟ آج تو 2 بیان ہو گئے، اگلے ہفتے والے ہو گئے جی، اس کا مطلب ہے اگلے ہفتے میری چھٹی ہے، نہیں سمجھا؟ جی ہاں، بہت اچھے بھائی نے سوال کیا ہے کہ عقیقہ، جو بچے کا عقیقہ ہوتا ہے 7ویں 14ویں 21ویں دن وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا قربانی کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور گائے کے اندر آپ 5 حصے 6 حصے قربانی والے ہیں، 1 2 حصے 3 حصے جتنے بھی کوئی عقیقے والے شامل کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیقے کے لیے حکم جو ہے وہ سارے قربانی والے ہیں، تو عقیقہ وہ قربانی کے حصوں کے ساتھ برابر میں اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے۔ بچی کا 1 اور بچے کے 2 بکرے، ٹھیک ہے، 2 حصے، اور اگر وہ 1 کرنا چاہے تو شریعت نے بچے کی طرف سے 1 اگر کرے تو رخصت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 کرے بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے 1، ٹھیک ہو گیا جی؟ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما، اور اس میں جو کمی کوتاہیاں غلطی اور بھول چوک ہو گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرما۔ موقع آ رہا ہے تیرے نام پہ یا اللہ ہم نے تیرے راستے پہ قربانی کرنی ہے، ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرما اور قبول بھی فرما لے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین۔ ذبح غلط ہے، یہ ذبح ہوتا ہے یہاں پر 4 رگیں ہیں، 4 رگیں، 1 رگ نظام تنفس کی، سانس کی نالی، دوسری رگ خوراک کی، تیسری رگ اس کو شریان کہتے ہیں جس سے دل پمپ خون کر کے بھیجتا ہے جسم میں، سپلائی کرتا ہے، اور چوتھی رگ ورید ہوتی ہے، ورید جو جسم سے استعمال شدہ خون واپس دل میں پہنچتا ہے، وہ علیحدہ رگیں ہوتی ہیں، اس کو ورید کہتے ہیں، شریان کہتے ہیں جس سے جسم میں خون پھیلتا ہے، نظام تنفس اور نظام خوراک، یہ 4 رگیں ہیں، ان 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ بس گل سمجھو، چاہے وہ مرغی ہوئے تو چاہے وہ بکرا ہوئے تو چاہے جیڑی چیز بھی ہوئے، اونٹ کا مسئلہ ایک اور ہے وہ بتاؤں گا پھر۔ تو ان 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ گردن چھڑاونا اور حرام مغز پہ نوکے مارنا چھری کی، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. چھری چلاؤ ادھر سے اور 4 رگیں کاٹیں. 4 رگیں کٹ جائیں، آپ کا جانور خون اس کا نکل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اب وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے. 4 رگوں میں سے اگر 3 کٹی اور 1 بچ گئی تب بھی جانور حلال ہے. ٹھیک ہے، اور اگر 2 رگیں کٹیں اور 2 بچ گئیں اب جانور حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، مر گیا. 2 رگیں کٹنے کے بعد جانور کی روح نکل گئی، ٹھنڈا ہو گیا، بعد میں دیکھا اوہو یہ تو 2 کٹی ہیں، تو اب وہ جانور حرام ہو گیا. اب وہ جائز نہیں ہے استعمال کرنا. نیا جانور لے کے نئی قربانی کرو. ٹھیک ہے، یہ ذبح ہے. اور یہ 4 رگیں تب ممکن ہے، تب پاسبل ہے جب آپ گھنڈی سے نیچے کاٹیں گے. تو گھنڈی کے اوپر کاٹو گے 4 رگیں نہیں کٹتی. ٹھیک ہے، اور ہمارا معمول بھی اسی پر ہے، عمل بھی اسی پر ہے. معمول بیا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم گھنڈی سے نیچے کاٹتے ہیں. گو کہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر گھنڈی کے اوپر کٹ جائے تو حلال ہے، لیکن ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے جب ابو داؤد شریف کا سبق چل رہا تھا اس میں پوری وضاحت بتائی تھی ہمیں، اور پوری ہم نے پھر اس کے بعد تحقیق بھی کی ہے. تو وہ جو ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر جو ہے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں معمول بیا عمل بھی یہی ہے کہ ہم گھنڈی سے نیچے ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذہن میں آپ سے درخواست کروں گا جانور پہ ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی جانور تڑپ رہا ہے، رگیں کٹی ہیں نا، جانور تڑپ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا وہ جو ہے اس کو فوراً علیحدہ کر دو تاکہ جلدی مر جائے. اصل وجہ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر مختلف حصے بنائے ہیں. ان میں سے ایک حصہ ایسا جو آپ کے سوچنے سے بھی پہلے وہ کام کرتا ہے. مثلا میں ایسے کھڑا تھا، یہ ہاتھ لگے ہے، گرم شے تھے، میں سوچوں گا بعد میں مجھے محسوس پورا نہیں ہوگا، پہلے ہاتھ کھینچ لوں گا. یہ جو میں ہاتھ کھینچ رہا ہوں کس وجہ سے؟ میں کچھ سوچ کے کیتا ہے تو بات سوچی پہ بندہ گیا ہے. بندہ سوچتا رہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. کئی چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس حصے کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے کہ وہ فوراً ایکشن کرتا ہے اور بندہ سوچنے سے بھی پہلے وہ کام کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سارا کا سارا دماغ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ حرام مغز کے ذریعے سے ہے. حرام مغز. اب جانور کو جب آپ 4 رگیں کاٹیں گے نا، اس کو جو تکلیف ہوئی ہے صرف اس زخم کی ہوئی ہے، ہلکے سے زخم کی. اس کے بعد وہ جو جانور تڑپ رہا ہے، یاد رکھیے وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا، وہ تڑپ رہا ہے خون کم ہو رہا ہے، اس کا نچل رہا ہے خون کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ والا حصہ جو بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے وہ اس کو تڑپا رہا ہے، وہ ہلتا ہے تڑپتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کا نظام ہے، پورے جسم کا خون نکل جاتا ہے. اور اطباء سے آپ پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے میکسیمم بیماریاں، اکثر بیماریاں جانوروں کے اندر، جانوروں کے خون میں ہوتی ہیں. اللہ نے کیا سسٹم بنایا ہے، ذبح کرو اور جانور کا رگوں میں والا خون نکل جائے تاکہ وہ بیماریاں ختم ہو جائیں. آج لوگ آتے ہیں جی تو بڑا گوشت کھاندے ہوتے جی ہوا کر دے، جی بی پی اپ کر دے، جی پیٹ بند کر دے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے خون پورا نکلا نہیں ہوتا. وہ چھرے مار کے کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے اس کو پراپر طریقے سے ذبح کیا جائے اور اس کو اپنی روٹین کے مطابق ٹھنڈا ہونے دیا جائے. انشاءاللہ اس جانور کے گوشت میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، پھر حلال اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ذبح کے متعلق چند باتیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، مین چیز ذبح کرتے وقت تکبیرات کا کہنا، تکبیرات کہنا، تکبیر کا پڑھنا، یہ کتنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے سمجھیے گا. بسم اللہ اللہ اکبر ایک لفظ، ایک جملہ، اور دوسرا بسم اللہ واللہ اکبر. یہ دونوں جملے شریعت سے ثابت ہیں، لیکن افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی.
اگر بندہ جان بوجھ کر یہ تکبیر نہیں پڑھتا، گلیں چ لگا رہا ہے تو ذبح کیتا جان کے نس پڑا، توجہ ہی نہیں کی تھی، تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اگر بھول گیا، بس جلدی جلدی لٹایا اور جانور اتھرجے آئے تھے، جلدی جلدی لٹا کے اس فوراً چھری چلا دیتی ہے، تکبیر نہیں پڑھ سکا، تو ایسے بندے کی ذبیحہ حلال ہے۔ بھولے سے اگر نہیں پڑھا، بھول گیا تو نہیں پڑھ سکا تکبیر، تو جانور سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ میں ایسے کھپ رہا ہوں، جی حلال ہے۔ اور جان بوجھ کے سستی کا مظاہرہ کیا اور نہیں پڑھا تکبیر، اللہ کا نام نہیں لیا، تو ایسا جانور حرام ہے، مردار ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا خوب اہتمام کریں۔ ہاں بہت اچھے، اب یہی بات میں کرنے والا تھا، بہت اچھا سوال کر دیا۔ کچھ بندے ایسے ہوندے جیرے جانور نو نپن والے ہوندے، جانور کو پکڑنے والے، جتنے بندے بھی پکڑنے والے ہیں نا، ان کے ذمہ کوئی نہیں ہے پڑھنا۔ البتہ ایک بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہوندہ نہیں لازمی، بھئی یار میرے نال چھری چلواویں، جانور بڑا ہے اور میں صحیح نہیں چلا سکوں گا، تو میرے ساتھ امداد کرانا، زور دینا چھری پہ، اکٹھے چلائیں گے کہ نہیں ہویا کہنا لینا چانس نہیں ہویا، چلو میں ڈٹھے آکھیا نا اے چانس ہویا ہے، وہ یار میں تھک گیا یار جلدی آ تو چلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس بندے پر جو امدادی ہے ذبح کرنے والے کا، اس کے ذمہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جیرے نپی کھلوتے ہیں، کوئی لتا چو، کوئی سنگا چو، کوئی پوچھے لے چو، کوئی کتھو، انہاں واسطے ضروری کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ کون کہتا ہے؟ شریعت سے جو ثابت ہے نا وہ یہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی نہیں، ہر ذبح کے وقت، ہر ذبح کے وقت، ٹھیک ہے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، سوال بے شک کریں، میں آپ کو اچھا ایک اور بات مشورہ اگر ہو، مشورہ، نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم پہ، جمعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ یہ نشست شروع کر دیں گے، جن نے سوال کرنے ہو، تاکہ جس نے جانا ہو وہ تو چلا جائے، ٹھیک نہیں؟ خطبہ نماز کر لیتے ہیں، نماز کے بعد یہ مسائل میں پورے کروں گا، میں سب کو مشورہ یہی دوں گا کہ سب بیٹھے نماز کے بعد، جس نے جانا بھی ہو تو وہ جا سکتا ہے، پھر وہ بے فکر ہو جائے گا نا، اس لیے جو ہے سنتیں پڑھو۔